الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جب حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں یا عمرے کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کریں۔ مسجد نبوی جس میں نماز کا بڑا ثواب ہے، اور وہاں زیارت کے کچھ آداب ہیں اور کچھ زائرین ہیں جو ان آداب سے ناواقفیت کی وجہ سے کئی غلطیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ پہلی غلطی یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جیسے کوئی بیمار یہ کہتا ہے کہ مجھے شفا یابی سے نواز دیں، یا یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ میرا قرض ادا کر دیں، اے میرے وسیلہ، اے میری ضرورت کے دروازے، یا اس طرح کی دوسرے شرکیہ الفاظ وغیرہ جو آدمی وہاں پہنچ کر کہتا ہے، جو توحید کے منافی ہے اور جو بالکل غلط باتیں ہیں، ایسے ساری باتیں وہاں نہیں کہنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچ کر اس طرح دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے یا اس نیچے سے باندھنا، یعنی بالکل قبر کے سامنے ایسے ٹھہرنا جیسے ہم نماز کی حالت میں ٹھہرے ہیں۔ اس طرح سے ٹھہرنا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کسی اور کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے ایسے خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مخالفت کہ قبر کے سامنے پہنچ کر جھکنا، سجدہ کرنا، کوئی اور کام کرنا جو صرف اللہ کے لیے ہو، قبر پر پہنچ کر کرنا جائز نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور انسان کو سجدہ کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح بتایا ہے، تو آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مخالفت جو وہاں قبر پر پہنچ کر حاجی لوگ کرتے ہیں، قبر کے نزدیک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ آپ یا کوئی بھی آدمی کسی ولی یا نبی یا کسی اور کے قبر پر ٹھہرا ہو اور اللہ ہی سے دعا کر رہا ہو، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ دعا کر رہا ہو کہ اس قبر کے نزدیک دعا قبول ہوتی ہے، گرچہ کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور ایسا کام بھی حرام ہے، اس لیے کہ شرک کے اسباب میں سے ہے۔ اور اگر قبروں کے پاس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے نزدیک دعا افضل اور بہتر، صحیح اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے، صحابہ کرام سے کہتے کہ میرے قبر پر آ کر اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے قریب کرنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا، بلکہ امت کو بتا دیا، امت کو ترغیب دی۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کام شرعی نہیں ہے بلکہ حرام اور ممنوع ہے۔ اسی لیے ابو یعلا اور حافظ ضیاء نے المختارہ میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ایک طاقچے کے پاس آتا ہے اور اس میں داخل ہو کر دعا کرتا، تو انہوں نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ بیان کروں جو میں نے اپنے والد سے، انہوں نے میرے دادا سے سنا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبریں بناؤ، اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح بتایا ہے۔ اسی طرح ایک پانچویں مخالفت یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو شخص مدینہ نہیں جا سکتا وہ کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے،
اور کچھ زائرین ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے ہیں، یہ سلام پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ فعل بدعت ہے اور من گھڑت ہے۔ سلام بھیجنے والے اور اسے پہنچانے والے اس کام سے رک جاؤ۔ تم دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہونا چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر تمہارا سلام پہنچتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یقیناً زمین میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھوم رہے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بتایا ہے۔ ایک چھٹی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کثرت اور تکرار سے زیارت کرنا، جیسا کہ ہر فرض نماز کے بعد یا پھر روزانہ کسی معین نماز کے بعد قبر کی زیارت کرنا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو تہوار نہ بناؤ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح میں کہا ہے کہ حدیث میں عید کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کی عادت بن گئی، اور حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ میری قبر کو تکرار اور بار بار آنے والی جگہ نہ بناؤ کہ وہاں کثرت سے آیا کرو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ ابن رشد کی کتاب الجامع للبیان میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی اجنبی کے بارے میں پوچھا گیا جو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دیتا تھا، تو وہ کہنے لگے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ حدیث ذکر کی، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جانے لگے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں قبر پر بہت زیادہ حاضری دینا، سلام کہنا، روزانہ قبر پر آنا مکروہ ہے، تاکہ قبریں بھی مسجد کی طرح ہی نہ بن جائیں جہاں روزانہ نماز کی ادائیگی کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ سے مدینے کے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو روزانہ ایک بار یا دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں اور کچھ دیر دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا مجھے ایسی کوئی بات کسی بھی اہل فقہ کی جانب سے نہیں ملی، اور اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جیسے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، اور امت کے ابتدائی لوگوں میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ ایسا کام کیا کرتے تھے۔ ساتویں مخالفت، مسجد کے کسی بھی جانب سے قبر کی جانب متوجہ ہونا، اور جب بھی مسجد میں داخل ہو یا نماز سے فارغ ہو تو قبر کی جانب رخ کر لینا اور اپنے ہاتھ بالکل سیدھے کر لینا اور سلام پڑھتے ہوئے اپنے سر اور ٹوڑی کو جھکا دینا، یہ بدعات میں سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو اور ان سب بدعات اور مخالفات سے بچ جاؤ، اور خواہشات اور اندھی تقلید کرنے سے پرہیز کرو، اور اپنے معاملات میں ہدایت اور دلیل پر قائم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس آدمی کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو۔ سورۃ محمد آیت نمبر 14۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلی آیتوں کو لے کر
انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ اگلی مجلسوں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔